کتابوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار ایسا تھا کہ جس نے 70 سال زندگی کے عبادت میں یوں گزارے کہ دن کو فاقے کرتا، روزے رکھتا، جہاد کرتا اور راتوں کو نوافل پڑھتا اور سجدے کرتا۔ وقت کے نبی کے پاس اللہ کی وحی آئی کہ اللہ کے نبی اس فلاں بندے کو جا کے کہہ دو کہ تمہاری ایک بھی نیکی قبول نہیں ہوئی، ساری عبادت ضائع ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اس کو یہ جا کے پیغام سنایا تو وہ خوشی سے رقص کرنے لگا، وجد کرنے لگا۔ تو اللہ کے نبی حیران ہوئے کہ کیسا پاگل شخص ہے، ایک دن کی محنت ضائع ہو جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، اور اس کی تو 70 سال کی عبادت ضائع ہو گئی۔ تو وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی، میں بندہ ہوں، میرا کام عبادت کرنا ہے، وہ خدائے رحمان ہے، اس کا کام ہے قبول کرنا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب اس کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ اسی وقت وحی آئی کہ اللہ کے نبی اس کو کہہ دو سب قبول ہے۔ بابا فرید نے اس کو اسرار الاولیاء میں نقل کیا ہے۔ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک جگہ سے گزرتے ہوئے میں نے کیچڑ میں گرے ایک بچے کو دیکھا جس کا بدن اور لباس گندگی سے لتھڑ گئے تھے۔ سب لوگ اس کے پاس سے گزر رہے تھے لیکن اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا۔ پھر دور سے ماں نے دیکھا، دوڑتے ہوئے آئی، 2 تھپڑ لگائے، اسے غسل دیا، دوبارہ کپڑے دھو کے پہنائے اور اسے صاف کر لیا۔ فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر مجھ پر رقت طاری ہو گئی، وجد آ گیا، اللہ بے شک اللہ بھی اپنے بندے سے اسی طرح پیار کرتا ہے۔ جب بندہ اس گناہوں کی دلدل میں کیچڑ سے لتھڑ جاتا ہے، کسی کو کوئی غرض نہیں، کوئی اس جانب نہیں دیکھتا، پھر رحمت الہی کو جوش آتا ہے، پھر کسی مصیبت، کسی مشکل کے ساتھ تمہیں اپنے قریب لاتا ہے اور توبہ اور عبادت کے غسل سے تمہیں پاک کرتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کو دوزخ کی جانب لے جائے۔ ایک مرتبہ ایک مزدور دن بھر کام کی تلاش میں ناکامی کے بعد گھر لوٹ رہا تھا۔ چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ دل میں یہ خیال تھا کہ کوئی کام مل جاتا تو چلو بچوں کے لیے نان و نفقے کا بندوبست ہو جاتا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ چل رہا تھا کہ آگے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ کہنے لگا کہ حضرت آپ کتنے آسودہ حال ہیں، کتنے مطمئن ہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ایک میں ہوں کہ شب و روز مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم میری ساری زندگی کی عبادات اور صدقات کا ثواب لے لو، اور آج کی تمہاری پریشانی کے عوض تمہیں جو اللہ اجر عطا کرے گا وہ اجر مجھے دے دو۔ تو یہ بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سکون اور اطمینان کی لہر آئی، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہوتے کہ ہمارے دکھ سے اللہ ہم پر کتنا راضی ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھاں نو چلے ڈاواں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، عاشق کے لیے عشق کعبہ ہے، گر ناقص بھی یہاں گیا تو با کمال ہو گیا۔ آپ مچھلی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو ایک دن چھوڑ کر دریا سے مل لیا کر، وہ تو ایک لمحہ پانی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح عاشق کو معشوق کا دیدار ہر لمحے چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہجر کا ایک لمحہ 1 سال کے برابر ہے، اور 1 سال کا مسلسل وصل بھی ایک نامعیار ناپائیدار خیال کی مانند ہے۔ جیسے رات اور دن ایک دوسرے کے عاشق اور معشوق ہیں، ہر وقت ایک دوسرے کی تلاش میں رہتے ہیں، اسی طرح معشوق بھی عاشق کی پیاس رکھتا ہے اور ہر وقت طلب کی خواہش رکھتا ہے۔ حضرت بلول دانا ہمارے ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، یہ خلیفہ ہارون رشید کے دور کی بات ہے۔ ان کا پورا نام وہاب ابن عمر تھا۔ وقت کے بادشاہ کی ان سے ملنے کی بڑی خواہش تھی، لیکن درویش بادشاہوں کے محل کے چکر نہیں کاٹتے۔ تو بادشاہ سلامت ایک دن چوبارے پہ کھڑے تھے تو گلی سے حضرت بلول دانا کا گزر ہوا، تو اوپر سے ہی جال کے ساتھ کمند ڈال کے ان کو چھت پر کھینچ لیا گیا۔ بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑا کیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ بلول دانا یہ بتاؤ اللہ کے قریب کیسے پہنچے؟ تو بلول دانا مسکرا دی اور کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اگر میں خود آپ سے ملنا چاہتا تو پہلے تو اچھا لباس زیب تن کرتا، پھر آپ کے درباریوں کی منتیں کرتا کہ آپ سے ملنے کی ملاقات کا کوئی بہانہ بنائیں یا موقع دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی مرضی ہوتی آپ میری درخواست کو رد کر دیتے، لیکن آپ نے خود ملنا چاہا تو ایک لمحے میں بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ کو بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے نا، تو پھر صدیوں کی مسافتیں چند لمحوں میں طے ہو جاتی ہیں، جو عابدوں کے لیے بھی قابل رشک ہو جایا کرتی ہیں۔